پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی، ہم پڑھ پڑھا کے سننی، یہ سن سنا کے سننی. ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے. بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں، ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں. اتنے بڑا جملہ، اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. توبہ کریں. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین. اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے. رفع یدین کے مطلب سے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں. اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے. یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے. یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے. ان میں نرمی اور آسانی ہے. جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے.